نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن پر روزہ اس لیے فرض کرتا ہے کہ مومن پاک و صاف ہو جائے، مومن کی محنت جو ہے اس کے کام آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا میں اللہ پروردگار کا ساتھ ہو جائے۔ ورنہ روزہ عبادت کیا ہے؟ یہ اس کا انسان کا اور جن کا عمل ہے۔ اپنے عمل سے یہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے عمل سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اپنے عمل سے اپنی وراثت کے وارث پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت اپنے بندے کے حق میں پوری ہوتی ہے تو بندہ جو ہے یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی و صفائی در حقیقت حرام سے پاکی و صفائی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جب تک بندے میں حرام موجود رہتا ہے یہ غیر ہے حرام، یہ غیر حرام دراصل اللہ پروردگار سے جدائی اور تعلق میں دوری ہے، اس لیے اللہ حرام سے بچاتا ہے۔ دیکھیے رمضان المبارک کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم حلال کو پہلے حرام کرتا ہے تاکہ ہمیں آسانی دی جائے۔ آسانی لینے والا مسلمان مومن جب روزہ رکھتا ہے تو حلال پر روزہ رکھتا ہے، اور جب روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنا روزہ دیکھتا ہے تو حلال کو اللہ نے حرام کر دیا ہوتا ہے۔ مباشرت کرنا حلال ہے لیکن اللہ اسے حرام کر دیتا ہے، کھانا پینا حلال ہے لیکن اللہ اسے روزے میں حرام کر دیتا ہے۔ یہ حکم میں روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن کو دیتا ہے یہ ظاہری روزہ ہے۔ حقیقی روزہ تو اللہ پروردگار نے ہمیں پورا سال ہی دیا ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا جب کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کی قبولیت میں اس کی زندگی بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ پروردگار اس کی بخشش کا جو سامان ایک روزے میں اس کو دے دیا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے روزے کے اندر اللہ پروردگار جو ظاہری روزہ دیتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ حلال جو ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی روزے میں ایسے نہیں ہوتا۔ حقیقی روزے میں جو ابدی حرام ہے، جو ابدی غیر ہے، جو اللہ پروردگار سے دوری ہے، جسے ہم حرام کہتے ہیں، اللہ نے وہ روزے میں حرام کیا ہوتا ہے، روزے کے بعد بھی حرام کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی عارضی ظاہری روزہ رکھتا ہے اور حقیقی روزہ نظر انداز کر دیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے مشقت اٹھائی ہے، بھوکھا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی سے بھی بچا رہا ہے، یعنی مباشرت بھی نہیں کی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا بوجھ تو اس نے اٹھایا ہے لیکن روزہ نہیں ہوا۔ روزہ کب ہوتا ہے؟ جب روزے میں اور روزے کے باہر بندہ حرام سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ نے روزے میں بھی تو حلال کو حرام کر کے کس سے بچایا ہے؟ حرام سے بچایا ہے۔ جب اللہ حلال کو حرام کر کے ہمیں روزے میں حرام سے بچاتا ہے تو حرام جو اللہ نے کیا ہوا ہے اللہ اس سے کہتا ہے کہ نہ بچو، اس سے تو بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزہ اس کا ہے جس نے محنت مشقت میں اپنی جان نہیں گوائی، یعنی بھوکا پیاسا نہیں رہا، لیکن اللہ نے جو اسے روزہ رکھوایا ہے، حرام سے اسے بچایا ہے، اس سے بچ گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ